खुदा की कसम मैं इनकी मदद को पहुंचूंगा। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा और अपने पास बैठे हुए एक सालार से पूछा, वलीद का बेटा कहाँ है? यमामा में आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन इन्हें जवाब मिला, कोई तेज रफ्तार कासिद भेजो और उसे पैगाम भेजो कि जल्दी मदीना पहुँचे। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फारिस की बादशाही से हम अल्लाह की तलवार के बगैर नहीं लड़ सकते। खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसना से मुखातिब हुए और तुम मसना वापस जाओ और अरब कबीलों के जिस कदर आदमी इकट्ठा कर सकते हो कर लो। अब तुम्हें खुली जंग लड़नी पड़ेगी। जब तुम शबखून और छापों के अंदाज से भी लड़ सकते हो, लेकिन अपने फैसलों में तुम आजाद नहीं होगे। खालिद सलार आला होगा, तुम इसके फैसलों के पाबंद होगे। तस्लीम अमीरुल मोमिनीन मसना बिन हारसा ने कहा, एक और अर्ज है, इस इलाके में जो अरब कबीले हैं वो सब के सब मुसलमान नहीं, इनमें ईसाई भी हैं और दूसरे अकीदों के लोग भी। वो सब आतिश परस्तों के खिलाफ हैं। फारिस के आतिश परस्त इनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई तो गैर मुस्लिम अरबों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसे वहाँ के अरब मुसलमानों के साथ होगा, ऐसे ही होगा। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया, इस्लाम उनकी परेशानी का बायस नहीं बनेगा। तुम आज ही रवाना हो जाओ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आगे बढ़ने से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन में क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त यमामा में थे। इनकी दोनों नई बीवियां लैला उम्मे तमीम और बिनते मजआ इनके साथ थीं। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही खालिद यमामा से रवाना हुए और मदीना पहुंच गए। क्या मसना बिन हरसा का नाम तुमने कभी सुना है? खलीफा ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा। सुना है, खालिद ने जवाब दिया, और यह भी सुना है कि फारसियों के खिलाफ उसने जाती किस्म की जंग शुरू कर रखी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसकी जाती जंग जाती मफाद के लिए है या वो इस्लाम की खातिर लड़ रहा है। वो यहाँ आया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जिहाद जो इसने शुरू कर रखा है इसमें इसका कोई जाती मफाद नहीं। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मशवरा कर लूं कि मसना हमसे जो मदद मांगता है वो इसे दी जाए या इस वक्त तक इंतजार किया जाए जब हम फारसियों की इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ लड़ने के काबिल हो जाएंगे। वो किस किस्म की जंग लड़ रहा है? खालिद ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरी तफसील से बताया कि मसना शबखून की नौयत की जंग लड़ रहा है और इस वक्त तक वो कितनी कामयाबियां हासिल कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है, खालिद खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कि इसने ज़रतशों के मुहक्मों मुसलमानों को मुत्तहिद रखा हुआ है और इनमें ऐसा जज्बा पैदा किया है कि इन्होंने ज़रतशों के जुल्म व सितम में अपने सीनों में इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। उबला और इराक के दूसरे इलाकों में जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो फारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। इन हालात में अपने अकीदों को सीने से लगाए रखना बेमायने सा बन जाता है। वो मुसलमान सिर्फ इतना कह दें कि मदीना और इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं तो इनके सारे मसाब खत्म हो जाएंगे। ये मसना और इसके चंद एक साथियों का कमाल है कि इन्होंने इन हालात में भी वहाँ के मुसलमानों को इस्लाम से मनहरूफ होने नहीं दिया। इसके अलावा इन्हें अपने अकीदे का इतना पक्का बना रखा है कि वो ज़रतशों के खिलाफ जमीन दोस्त कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन खालिद ने कहा, मसना ने कुछ किया है या नहीं किया, मुसलमानों की हैसियत से हम पर यह फर्ज आयद होता है कि जो मुसलमान गैर मुसलमों के जुल्म सितम का निशाना बने हुए हों उनकी मदद को पहुँचे। क्या तुम ये मशवरा देते हो कि हमें ईरानियों से टक्कर ले लेनी चाहिए? खलीफा ने पूछा। हाँ अमीरुल मोमिनीन, खालिद ने कहा, टक्कर क्यों ना ली जाए, यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। जैसा कि आपने बताया है कि मसना ने वहाँ कुछ कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं और इसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दी है। शबखून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मसना ने किया है।
وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنا کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی، اور دوسری یہ کہ زرتشت مسنا اور تمام مسلمانوں سے بہت بڑا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسنا نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکموں مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنا کی مدد کو پہنچیں، اور بیشتر اس کے کہ زرتش ہماری طرف بڑھے، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کرے۔ خالد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ۔ اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی غیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے، جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مسنا بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچا جاتا تھا۔ مسنا کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیروں و کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تحریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کی فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شبخون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان در پردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے، اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد نے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھا، جن میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے تھے وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المومنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ 2,000 کی نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ آقا بن عمرو کو بلاؤ۔
अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद गट्ठे हुए जिस्म का एक कदवार नौजवान खलीफा के सामने आन खड़ा हुआ। आका अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस नौजवान से कहा, खालिद को कुमक की जरूरत है, तैयारी करो और फौरन यमामा पहुँचो और इससे कहो कि मैं हूँ तुम्हारी कुमक। या अमीरुल मोमिनीन, एक मुशीर ने हैरान होकर कहा, खुदा की कसम आप मजाक नहीं कर रहे, लेकिन इस सलार को जिसकी 8000 फौज इसका साथ छोड़ गई हो, सिर्फ एक आदमी की कुमक देना मजाक लगता है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरूरत से ज्यादा संजीदा थे। इन्होंने काका बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सर से पांव तक देखा और सुकून की आह लेकर बोले, मुजाहिदीन के जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। काका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और मदीना से निकल गया। मशहूर मौरख तिबरी इब्ने इसहाक वक्तदी और सैफ बिन उमर ने यह वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका था। एक सलार अयाज बिन गनाम ने मुआज से मदीना में कासिद भेजा था कि कुमक की जरूरत है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन औफ अल आमेरी को कुमक के तौर पर भेजा था। इस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था और अमीरुल मोमिनीन ने यही जवाब दिया था जो काका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजने पर दिया। हकीकत ये थी कि खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीना में कुमक नहीं थी। सिर्फ यही एक मुहाज नहीं था। इस वक्त तमाम के तमाम मशहूर सलार मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे थे और ये सारी जंग अर्तदित के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस्लाम के दुश्मन देख चुके थे कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना बड़ा महंगा सौदा है। चुनांचे इस्लाम को कमजोर करके खत्म करने का इन्होंने ये तरीका अख्तियार किया कि कई अफराद ने नबूवत का दावा कर दिया और अपने अपने तरीकों से पैरोकार बना लिए। मुतअद्दिद ऐसे कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे इस्लाम से मनहरूफ हो गए और इस्लाम से अनहरूफ का ये सिलसिला तेज होता जा रहा था। अर्तदित के फितने के पीछे यहूदियों का हाथ था। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत इसी फितने के खिलाफ बरसर बेकार रही। इस फितने को बावजूद और तबलीगी लश्करों से नहीं दबाया जा सकता था। इसके लिए मुसल्लह जिहाद की जरूरत थी। ये जंगी पैमाने की मुहिम थी जिसे सर करने के लिए मदीना फौज खाली हो गया था। कमजोर मुहाजों को कुमक देने के लिए दूसरे मुहाजों से फौज भेजी जाती थी। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिर्फ एक आदमी देने पर इक्तिफा न किया। इन्होंने दो ताकतवर कबीलों मफर और रबिया के सरदारों को पैगाम भेजे कि खालिद को ज्यादा से ज्यादा आदमी दें। सिर्फ एक आदमी को आका बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा तो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने खैमे में गुस्से से टहलते हुए कहा, सिर्फ एक आदमी? क्या मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया नहीं कि मेरे पास सिर्फ 2000 लड़ने वाले रह गए हैं और खिलाफत मुझसे तवक्का रखती है कि मैं फारिस की इस फौज से टक्कर लूं जो जर्रा में डूबी हुई है। मेरे सलार काका ने कहा, मैं 8000 की कमी पूरी नहीं कर सकता, खुदा की कसम कोई कमी रहने भी नहीं दूंगा। वक्त आने दें, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ उसकी रूह मुकद्दस के आगे तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। मैं यमामा में बैठा नहीं रहूंगा। खालिद ने इसे कहा जैसे अपने आप से बात कर रहे हो। मसना मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खालिद खामोश हो गए। इन्होंने ऊपर देखा और सरगर्शी में कहा, खुदाई जुल जलाल, मैंने तेरे नाम की कसम खाई है, अपने नाम की खातिर मेरी मदद कर। मुझे हिम्मत और इस्तकलाल अता फरमा के मैं इस आग में कूद कर इसे ठंडा कर दूं। जिसकी जरतश इबादत करते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं। क्या तुम हिम्मत हार रहा है? वलीद के बेटे लैला ने कहा, क्या तूने नहीं कहा था कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों की अल्लाह मदद करता है?
میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد نے کہا میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا، خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام خالد اپنی اس خلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے، وہ جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے، تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا، ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے، جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے، کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے، آج تم حق پرست ہو۔ خالد کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا، امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا، خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا، تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے، تصور میں لاؤ ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا معائنہ اپنی تاریخ میں دیا ہے کہ معلوم نہیں ابن خالدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مسند مانی جاتی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا، ان 2000 مجاہدین کو کسی وعظ کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سر پر دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات، وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بغیر لے گی انہیں دیں گے بھی کچھ نہیں، اور ان کی جوان بہنیں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدے بازیاں دیکھی تھی اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے، مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے، وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے، ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی، ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مسلم
مسلمہ جیسے شعبدے باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر حق و باطل پر فتح دیتی ہے وہ اسلام میں مضمر ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ خالد کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد کے مجاہدین کی کوششوں کا صلہ تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، آفاق سے گرد کی گٹھائیں اٹھ رہی تھی اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد ایک ہلا نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی ہے؟ خالد کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد کے پاس صرف 2000 نفری تھی۔ یہ وہ نفری تھی جو ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام خالد نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈولوں کی دمک نہیں دینے لگی تھی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے؟ خالد دوڑتے گئے، نیچے اترے، آپ نے گھوڑے پر اتر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے، وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مزعر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں 70 سوار بھی ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد نے فتح مسرت دونوں کو اپنے بازو میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزعر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولی کے بیٹے، ایک سردار نے کہا۔ ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے، مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق اور ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا، اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑی ہی بدہنیت، چھوٹا اور جھوٹا اور فریقار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کا جزیہ ادا کرتے رہو گے، اس کے اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔